ناظرین محترم، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ایک بھائی صاحب یہ پوچھتے ہیں کہ پیشاب کے قطرے بار بار آتے ہیں تو کیا بار بار غسل کرنا پڑے گا؟ یہ ہمارے نوجوانوں کا بہت اکثر لوگوں کا مسئلہ ہے۔ اس مسئلے کو جاننا بہت اہم اور بہت زیادہ ضروری ہے۔ تو آپ کو میں انشاءاللہ تبارک و تعالی تفصیل سے بتاؤں گا کہ اگر کسی کو پیشاب کے قطرے آتے ہیں تو پھر اس کو کیا کرنا پڑے گا۔ عام طور پر جب پیشاب کے لیے لوگ جاتے ہیں اور پھر پیشاب کرنے کے بعد اٹھنے لگتے ہیں تو ایک آدھ قطرے شرمگاہ سے نکلتے ہیں، یا کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ پیشاب کرنے کے آدھے گھنٹے بعد یا پھر 15 منٹ کے بعد یا اسی طریقے سے کچھ وقفے کے بعد پیشاب کے قطرے نکلتے ہیں۔ تو ایسی صورت میں شریعت نے جو حکم دیا ہے وہ یہ ہے کہ جن کو ان چیزوں کی شکایت ہو ان کو چاہیے کہ وہ استبرا کر لے۔ استبرا کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ ایسا کام کرنا جس سے پیشاب کے قطرے جو شرمگاہ میں رکے ہوئے ہیں وہ قطرات باہر آ جائیں، جیسے کہ اٹھ کر کے بیٹھا جائے، یا تھوڑی دور تک 2-4 قدم 10 قدم چل لیا جائے، یا اسی طریقے سے کھکھار لیا جائے۔ تو ان ساری چیزوں سے جو ہوگا کہ پیشاب کے قطرے جو بھی شرمگاہ میں رکے ہوں گے وہ سارے قطرات نکل جائیں گے۔ البتہ اگر یہ سب کرنے کے بعد بھی ایسا ہوتا ہے کہ وہ پیشاب کے قطرے نہیں نکلتے اور پھر کپڑے میں لگ جاتے ہیں تو ایسی صورت میں حکم یہ ہے کہ اگر نماز پڑھنا ہے، نماز وغیرہ ادا کرنا ہے اور وقت ہو رہا ہے تو ایسی صورت میں پیشاب کی جگہ پر یعنی شرمگاہ پر کوئی کپڑا یا روئی وغیرہ رکھ لیں، اور اتنا موٹا کپڑا یا روئی رکھیں کہ جس میں سے اگر پیشاب کا قطرہ لگے تو آپ کے کپڑے پر نہ لگنے پائے۔ اس طریقے کا کپڑا رکھیں، اور جب نماز پڑھنا ہو تو نماز کے وقت اس کپڑے کو یا روئی کو نکال کر کے پھینک دیں، پھر آپ نماز پڑھیں اور وضو کر کے آپ کو نماز پڑھنا ہے۔ یعنی اگر پیشاب کا قطرہ نکلا ہے تو پیشاب کا قطرہ نکلنے سے چونکہ آپ کا وضو ٹوٹ جائے گا، تو اس لیے آپ وضو کریں اور وضو کرنے کے بعد اپنی نماز کو ادا کریں۔ آپ کو بار بار غسل کرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ پیشاب کے قطرات نکلنے سے اور کپڑے یا بدن پر لگنے سے انسان ناپاک نہیں ہوتا ہے۔ انسان کب ناپاک ہوتا ہے؟ میں نے آپ کو کئی بار بتایا ہے کہ منی کا اپنی جگہ سے شہوت کے ساتھ نکلنا، اسی طریقے سے عورت سے ہم بستری کرنا، اور اسی طریقے سے مرد کا عورت کے آگے کے مقام میں یا پیچھے کے مقام میں داخل کرنا، یا اسی طریقے سے عورت کا حیض سے فارغ ہونا، اس چیز سے غسل فرض ہوتا ہے، اور عورت کا نفاس سے فارغ ہونا، ان 5 باتوں سے مرد اور عورت پر غسل فرض ہوتا ہے۔ ان کے علاوہ جو بھی چیزیں پائی جائیں گی ان سے غسل فرض نہیں ہوگا۔ البتہ آپ کو دیکھنا یہ ہے کہ جو نجاست آپ کے جسم یا بدن پر لگی ہے وہ نجاست غلیظہ ہے یا نجاست خفیفہ ہے۔ تو پیشاب کے بارے میں بیان کر رہا ہوں، تو پیشاب جو ہے یہ نجاست غلیظہ میں سے ہے۔ نجاست غلیظہ کا حکم آپ سمجھ لیں کہ اگر کپڑے یا بدن پر کتنا لگ جائے تو اس کا پاک کرنا ضروری ہے۔ نجاست غلیظہ جو ہے اگر کپڑے یا بدن پر 1 درہم سے زیادہ لگ جائے تو ایسی صورت میں اس کو دھونا فرض ہے کہ بغیر دھوئے کوئی شخص نماز پڑھ لے گا تو ایسی صورت میں نماز نہیں ہوگی۔ 1 درہم کی مقدار کیا ہے کہ آپ کے ہندوستان کا پرانا والا جو 1 روپے کا سکہ ہوتا ہے وہ 1 درہم کی مقدار کے برابر ہوتا ہے۔ اب آپ کو ایک اندازہ لگا لینا ہے کہ 1 درہم کی مقدار سے زیادہ ہے تو ایسی صورت میں آپ اس کو دھو لیں، بغیر دھوئے نماز پڑھیں گے تو نماز نہیں ہوگی۔ اگر 1 درہم کے برابر ہے تو ایسی صورت میں بھی اس نجاست کا دھونا واجب ہے کہ بغیر دھوئے اگر کوئی شخص نماز پڑھے گا تو نماز مکروہ تحریمی واجب الاعادہ ہوگی، یعنی ایسی نماز کو بھی دوبارہ پڑھنا ضروری ہوگا۔ اگر 1 درہم سے کم ہے تو ایسی صورت میں پھر آپ کو دھونا سنت ہے، اگر بغیر دھوئے نماز پڑھ لیں گے تو نماز ہو جائے گی، البتہ دھو لینا یہ بہتر اور افضل تھا۔ تو استنجا کا حکم یہی ہے کہ اگر آپ کو کبھی کبھی آتے ہیں اور ایسی صورت پیش آتی ہے تو آپ کپڑا یا روئی وغیرہ رکھ لیں گے اور نماز کے وقت میں آپ اس روئی کو یا کپڑے کو نکال کر کے پھینک دیں گے۔ لیکن اگر کسی کو بیماری ہو تو بیمار لوگوں کے لیے شریعت نے الگ حکم رکھا ہے۔ بیماری کا مطلب معذور ہو کہ اتنا وقت نہ ملتا ہو کہ وہ وضو کر کے اپنے فرض نماز کو ادا کر سکے تو ایسا شخص معذور کہلاتا ہے۔ جیسے کہ مثال کے طور پر میں آپ کو یہ بتاؤں کہ عصر کی نماز کا وقت 4 بجے سے لے کر کے 5:30 بجے تک ہے، یعنی 1.5 گھنٹہ عصر کی نماز کا وقت ہے۔ اب اس 1.5 گھنٹے میں انسان کو جس کو پیشاب کے قطرے کی بیماری ہو، پیشاب کے قطرے آتے ہیں،
اگر اس کو اتنا وقت بھی نہ ملتا ہو کہ وہ وضو کر کے 4 رکعت نماز پڑھ لے، یعنی مشکل سے اس میں کتنا منٹ لگے گا؟ 5 سے 7 منٹ، تو اگر اتنا وقت بھی نہ ملتا ہو، قطرات اس کو آتے رہتے ہوں، تو ایسا شخص اب معذور کہلائے گا۔ معذور کا حکم یہ ہے کہ وہ ایک بار وضو کر لے اور پھر اس سے جتنی نماز چاہیں اتنی نماز وہ پڑھ سکتا ہے، اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ البتہ جب دوسری نماز کا وقت ہوگا تو اب اس کو دوبارہ سے وضو کرنا پڑے گا، یعنی عصر کے لیے وضو کیا ہے تو عصر کی نماز کو پڑھ لے گا، ظہر کے لیے وضو کیا ہے تو ظہر کی نماز میں جتنا چاہے گا پڑھ لے گا، یا اسی طریقے سے اور دوسری عبادت قرآن مقدس وغیرہ کی تلاوت کرنا ہے تو قرآن وغیرہ کی تلاوت کر لے گا۔ لیکن اگر ایسا معذور شخص ہے اور اس نے وضو کیا اور وضو اس کا اور وہ سوچتا ہے کہ ابھی تو تھوڑا وقت ہوا ہے اور مغرب کا وقت ہو گیا، عصر کے لیے وضو کیا تھا اور مغرب کی نماز بھی اسی سے پڑھ لوں، تو اب ایسا شخص اس سے نماز نہیں پڑھ سکتا ہے، بلکہ اب اس کو نئے سرے سے نیا وضو کرنا پڑے گا اور ہر نماز کے لیے الگ الگ وضو کرنا پڑے گا۔ تو امید کرتا ہوں کہ آپ کو یہ مسئلہ پسند آیا ہوگا۔ آپ سے گزارش ہے کہ اگر آپ پڑھنا جانتے ہیں اور مسائل سیکھنا چاہتے ہیں تو گوگل پر masailworld.com سرچ کریں، ہماری ایک ویب سائٹ ہے، وہاں پر سینکڑوں مسائل اس ویب سائٹ پر ڈالے گئے ہیں، آپ جا کر کے وہاں پر پڑھ سکتے ہیں اور اپنے مسائل کو وہاں پر سمجھ سکتے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔